اجمیر کی شہزادی۔ اجمیر کا ایک محل دلکشی میں اپنی مثال آپ تھا، جہاں کی شہزادی بہت حسین اور نیک دل تھی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں ملکہ سے باغ کی سیر پر جانے کی اجازت مانگی۔ شہزادی اپنی ماں کو بتائے بغیر کہیں نہیں جاتی تھی، چنانچہ وہ ایک بگی میں بیٹھ کر باغ کی سیر کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ باغ بہت حسین اور سرسبز و شاداب تھا۔ پھولوں کی خوشبو ماحول کو تر و تازگی بخش رہی تھی۔ شہزادی باغ کے نظاروں سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ اس نے اپنے قریب کھیلتی ہوئی ایک کم عمر لڑکی کو دیکھا۔ وہ عرشی تھی، جو اس باغ کے مالی کی بیٹی تھی۔ اس غریب لڑکی کو شہزادی نے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں دوست بن چکی تھیں۔ یہ دیکھ کر ایک شاہی ملازمہ نے اس سے کہا، آپ اجمیر کی شہزادی ہیں، اس غریب لڑکی سے دوستی کرنا آپ کی شان کے خلاف ہے۔ شہزادی نے کہا، میں جس اللہ کی بندی ہوں، عرشی بھی اس کی بندی ہے۔ اللہ کی نظر میں بادشاہ، غلام اور امیر اور غریب سب برابر ہیں۔ اب شہزادی ہر ہفتے باغ کی سیر کو آتی اور عرشی سے بھی ملتی، جس کے ساتھ اس کی دوستی اور پکی ہو گئی تھی۔ شہزادی عرشی کے لیے تحفے بھی لاتی تھی۔ دونوں سہیلیاں مل کر خوب سیر بھی کرتی اور باتیں بھی کرتی۔ شہزادی کو اپنی غریب اور چنچل دوست عرشی بہت پسند تھی۔ ایک روز شہزادی باغ میں گئی تو عرشی نے اس کے سلام کا جواب بھی نہ دیا اور چپ چاپ چلی گئی، تو شہزادی بھی حیران و پریشان محل میں واپس آ گئی۔ اگلے ہفتے شہزادی باغ میں پہنچی تو عرشی نے اس سے معافی مانگی، لیکن اب شہزادی اس سے ناراض تھی، اس لیے کوئی جواب دیے بغیر ہی چلی گئی۔ ملکہ نے جب شہزادی کو تھکا تھکا اور مایوس دیکھا تو اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیوں اداس ہو؟ شہزادی نے پورا واقعہ ملکہ کو سنا دیا۔ ملکہ نے شہزادی کو سمجھاتے ہوئے کہا، شہزادیاں تو بڑے ظرف والی ہوتی ہیں۔ اگر تمہاری غریب دوست نے ایک بار تم سے بات نہ کی تو تم نے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا، حالانکہ تمہیں چاہیے تھا کہ اسے معاف کر دیتی۔ شہزادیاں تو دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا کرتی ہیں۔ چنانچہ شہزادی اپنی دوست عرشی کے لیے بہت سے تحفے لے کر باغ پہنچی تو پتہ چلا کہ اس باغ کے مالی کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ شہزادی بوجھل دل کے ساتھ محل واپس آ گئی۔ ملکہ نے جب شہزادی کی یہ حالت دیکھی تو وجہ پوچھی۔ شہزادی نے بتایا، ملکہ نے عرشی کے باپ مالی کی نوکری بحال کر دی۔ اس کے بعد شہزادی اور ملکہ پھر سے دوست بن گئی اور ہمیشہ ہنسی خوشی ساتھ ساتھ رہنے لگی۔ پیارے بچوں، ہو بھلا، تحریر بائے احمد سلطان۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بطخ دریا کے کنارے رہتی تھی۔ کیونکہ اس کا نر مر چکا تھا تو وہ بیچاری بیمار رہنے لگی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ تمہاری بیماری ایسی ہے کہ تم جلد مر جاؤ گی۔ اسے یہ سن کر بہت صدمہ ہوا، کیونکہ اس کے پاس ایک انڈا تھا۔ اسے ڈر لگا کہ اگر میں مر گئی تو اس انڈے کا کیا ہوگا، جس کے خول سے جلد ہی بچہ نکلنے والا تھا، اور پھر اس بچے کو کون سنبھالے گا؟ لہٰذا وہ اپنے سب دوستوں کے پاس گئی جو جنگل میں رہتے تھے۔ اس نے اپنے دوستوں کو اپنی ساری کہانی سنائی، لیکن انہوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ بیچاری بطخ نے ان کی کافی منتیں کری کہ خدا کے لیے تم لوگ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کو اپنا سایہ دینا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ بیچاری بطخ بھی کیا کرتی، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے بھائی مرغے کے پاس جاؤں، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ لہٰذا مرغے کے پاس گئی اور اسے سارا قصہ سنایا۔ مرغے بھائی، آپ میرے بچے کے ماموں جیسے ہو، پلیز آپ ہی میرے بچے کو اپنا سایہ دے دینا۔ مرغا بولا، میں تمہارے بچے کو روک لیتا، لیکن میری بیگم مرغی یہ بات نہیں مانے گی، لہٰذا
مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، لہٰذا تم مجھے معاف کر دینا۔ بطخ ادھر سے بھی مایوس ہو کر اپنے گھر واپس آ گئی اور سوچنا شروع کر دیا کہ اب کیا کیا جائے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے موقع ڈھونڈ کے یہ کام انجام دے دیا اور خود جا کر ایک درخت کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد بطخ کی طبیعت اور بگڑ گئی اور ایسی بگڑی کہ اس کی موت ہو گئی۔ جب مرغی کے بچے انڈوں سے باہر نکلے تو ان میں ایک بطخ کا بچہ بھی تھا۔ مرغا تو سب سمجھ گیا تھا، لیکن اس نے مرغی کو بتانا مناسب نہ سمجھا۔ مرغی نے کافی شور شرابہ کیا اور بولی، میرے بچوں کے ساتھ بطخ کا بچہ نہیں رہے گا۔ مرغے نے اسے کافی سمجھایا، لیکن مرغی نے اس کا کہنا نہیں مانا۔ مرغی نے اپنے بچوں کو منع کر دیا کہ بطخ کے بچے سے کسی کو بات نہیں کرنی ہے۔ سب نے مرغی کی بات مان لی، لیکن 2 چوزوں نے اپنی ماں کی بات نہ مانی اور وہ جو خود کھاتے تھے اپنے ساتھ اس بطخ کے بچے کو بھی کھلاتے تھے۔ مرغی کو بطخ کے بچے سے سخت نفرت تھی، وہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک دن مرغی کے ذہن میں خیال آیا کہ ہم سب مل کر دریا کے کنارے سیر کو جائیں گے، ہم سب واپس آ جائیں گے اور بطخ کے بچے کو وہیں چھوڑ آئیں گے، اس طرح سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ لوگ سیر کو نکل گئے۔ وہاں پہنچتے ہی ایک چوزا دریا کے اندر گر گیا اور ڈوبنے لگا۔ یہ دیکھ کر مرغی زور زور سے چیخنے اور چلانے لگی، کیونکہ بطخ کے بچے کو تو تیرنا آتا تھا، لہٰذا اس نے فوراً دریا میں تیرنا شروع کر دیا اور اس چوزے کو نکال کر باہر لے آیا۔ مرغی نے جب یہ دیکھا تو اسے اپنے کیے پر کافی شرمندگی ہوئی۔ اس نے بطخ کے بچے سے معافی مانگ کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دیکھا بچوں، کیسے بطخ کے بچے نے مرغی کو بچایا اور کیسے اس کا بھلا ہوا، اسی لیے تو کہتے ہیں بلی کا بچہ۔ اس وقت ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ رات بہت تیز بارش ہوئی تھی اور سرد ہوائیں بھی چل رہی تھیں، جس کی وجہ سے سردی بڑھ گئی تھی۔ عاصم کو اس کی امی نے قریبی دودھ کی دکان سے دودھ لانے کے لیے بھیجا تاکہ ناشتے میں چائے تیار کی جا سکے۔ عاصم نے پیسے لیے اور باہر نکل آیا۔ ابھی دودھ والے کی دکان دور تھی کہ عاصم کی نظر سردی سے کانپتی اور ٹھٹرتے ہوئے ایک بلی کے بچے پر پڑی، جو سڑک کے کنارے دیوار سے لگا اپنے بال کھڑے کر کے سردی سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سردی بہت شدید تھی۔ بلی کا بچہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ اسے کانپتے دیکھ کر عاصم کا دل بھر آیا۔ دودھ لینے کے بجائے گھر کی جانب واپس ہوا۔ گھر میں داخل ہوا تو باورچی خانے میں موجود عاصم کی امی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ او ہو، لگتا ہے آج پھر پیسے گرا آئے ہو۔ عاصم نے سر جھکا لیا اور امی سے کہا، امی جان، باہر سڑک کنارے بلی کا ایک بچہ سردی سے کانپ رہا ہے۔ سردی بہت تیز ہے اور اس کی امی نہ جانے کہاں ہے۔ کہیں بلی کا بچہ سردی کی وجہ سے مر نہ جائے، اس لیے کوئی گرم کپڑا دے دیں جو اس پر ڈال کر اسے سردی سے بچا لیا جائے۔ یہ سن کر عاصم کی امی نے اس کی طرف دیکھا اور بولی، بیٹا یہ تو آپ نے بہت اچھا سوچا۔ پھر امی نے پرانے کپڑے سے ایک چھوٹا سا سویٹر نکال کر دے دیا اور کہا، جاؤ یہ سویٹر بلی کو پہنا دو۔ عاصم نے سویٹر کو دیکھتے ہوئے کہا، امی جان یہ تو مجھے پہنانا نہیں آئے گا۔ اس کی امی نے عاصم کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، چلو میں بھی تمہارے ساتھ تمہاری نیکی میں شامل ہو جاتی ہوں اور سویٹر بلی کے بچے کو میں پہنا دوں گی۔ عاصم امی کو لے کر اس جگہ پہنچا جہاں بلی کا بچہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ بلی کے بچے کو عاصم اور امی نے سویٹر پہنا دیا۔ بلی کا بچہ اپنی چھوٹی چھوٹی گول گول آنکھوں سے دونوں کو دیکھنے لگا، جیسے شکریہ ادا کر رہا ہو اور احسان مند ہو۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے جانوروں کا خیال رکھیں کہ وہ بھوک یا سردی سے مر نہ جائیں۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک
नई कहानी के साथ।